اپنا ظاہر پاک کرتے ہو، اپنا باطن پاک کرتے ہو، اپنا ظاہر بھی پاک کرو. تمہارا گھر بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. کوڑا کرکٹ گھروں کے اندر، یہ جو میں اب یہ جو گفتگو ہوگی اس کا جو میں ایک چھوٹا سا کلپ بناؤں گا وہ اپنے گھر والوں کو ضرور سنوا دیجئے گا. یہ گھروں کی خواتین ہوتی ہیں نا جی، گھروں کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری تو خواتین کی ہے. گھر کچرے کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے. اللہ معاف فرمائے، بعض گھرانے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر گھسو تو دل کرتا ہے کہ جس قدم سے آئے اسی قدم سے واپس لوٹ جاؤ. بچوں کے پیشاب کی بدبو آ رہی ہے، پیمپر ہیں تو وہ جناب جہاں دل کیا پھینک دیا. او خدا کا خوف نہیں ہے بھائی، اپنے گھر کے اندر کیوں شیاطین کا تم خیر مقدم کر رہے ہو؟ جتنی زیادہ ناپاکی ہوگی یاد رکھیے گا اتنے زیادہ شیاطین گھر کے اندر گھسیں گے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی فلاں نے جادو کر دیا، یا وہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، تمہاری اپنی حرکتیں جو تمہارے سامنے آ رہی ہیں. صفائی کا جو خیال نہیں کیا جاتا گھر کے اندر، جگہ جگہ کچرا ہے، جگہ جگہ کوڑا ہے، جگہ جگہ ناپاکی ہے. خیال نہیں کرتے کہ بھئی یہ میرے ایک جاننے والے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، میں نے ان کے یہاں جو نظام دیکھا خدا کی قسم طبیعت خوش ہو جاتی ہے. انہوں نے گھر کی ایک حدود بنائی ہوئی ہے، اس حدود کے اندر کسی گھر والے کو، کسی باہر والے کو چپل لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ کی چپل صاف ہی کیوں نہ ہو. اور وہ رتی برابر نہیں چوکتے کہ اگر کوئی مہمان بھی آیا ہو وہ غلطی سے چپل لے جائیں، وہ بھائی چپل اتارو چپل اتارو. کیوں بھائی چپل کیوں؟ بھائی یہاں نماز پڑھنی ہوتی ہے ہمیں. مزہ آتا ہے پھر ایسی جگہوں پہ جانے کا. اور ہم اپنے گھروں کی حالت دیکھ لیں تو ہمارے اپنے گھروں کی حالت کیا؟ بچے نے پیشاب کیا وہیں پہ ایسے بس ہلکا سا پوچا لگایا، وہی پوچا وہ اسی گھر کے اندر ایک کونے پہ رکھ دیا، اور اس کی بدبو جو ہے نا جی وہ پورا گھر اب اس سے معطر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے صحن کو پاک صاف رکھو، یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو.